کہانی کی شروعات میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا جنم ہوتا ہے اور اس کا نام الادین رکھا جاتا ہے۔ الادین کے جنم کے ساتھ ہی اس کی ماں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور 7 سال بعد الادین کے باپ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت ظالم حکمران تھا، اور اب صرف 7 سال کی عمر میں الادین واڈیا کا راجہ بن جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے اور الادین بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی عادتیں بالکل اپنے باپ جیسی ہوتی ہیں، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ملک میں اولمپک کا ایک مقابلہ کرواتا ہے اور اس میں خود بھی حصہ لیتا ہے۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوتی ہے اور باقی رنر الادین کے مقابلے میں آگے نکل جاتے ہیں، وہ ان کی ٹانگوں میں گولیاں مارتا ہے اور خود اکیلا دوڑتا ہے اور پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ یوں اس اولمپک میں الادین 14 گولڈ میڈل جیتتا ہے اور بہت سارے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرتا ہے۔ اس کے بعد الادین اپنے محل کے باہر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اب دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے گی۔ 2 مہینے بعد ہم نیوکلیر بم بنائیں گے، اور وہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن اور شانتی کے لیے بنائیں گے۔ اس کے بعد وہ ہنسنے لگتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیوکلیر ریسرچ سینٹر میں جاتا ہے جہاں اس کے چچا تعمیر بھی آتے ہیں۔ الادین اندر جا کے دیکھتا ہے کہ اس کے میزائل بہت چھوٹے ہیں۔ اس پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور غصے سے چلا کے پوچھتا ہے کہ یہ نتال کہاں ہے، جس پر وہاں موجود سائنٹسٹ اسے بتاتے ہیں کہ آپ جب 2 سال پہلے یہاں آئے تھے آپ نے نتال کو قتل کروا دیا تھا۔ پھر وہ ذہن پہ زور ڈالتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ ہاں 2 سال پہلے جب وہ یہاں آیا تھا تو نتال نے جو میزائل بنائے تھے وہ اوپر سے نوکیلے نہیں تھے۔ الادین نے نتال سے کہا کہ یہ میزائل اوپر سے نوکیلے کیوں نہیں ہیں، جس پہ نتال نے ہنس کے کہا شاید آپ کارٹون دیکھتے ہیں، وہاں میزائل اوپر سے نوکیلے ہوتے ہیں، جس پہ الادین کو غصہ آیا اور اس نے نتال کو قتل کروا دیا۔ اس پر ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ شاید آپ یہ بات بھول گئے، جس پہ الادین ہنس کے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں بھولا، اور باہر جاتے ہوئے وہ اس کو بھی قتل کروا دیتا ہے۔ الادین کے چچا تعمیر کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم UN کو بتا دیں کہ ہمارے پاس کوئی ویپن نہیں ہے تاکہ ہمارے اوپر سے تمام بندشیں ہٹ جائیں اور ہم اپنا تیل دوسرے ملکوں کو بیچ سکیں، جس پہ الادین کہتا ہے کہ میرے باپ نے مرتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ واڈیا کا تیل کبھی بھی واڈیا سے باہر نہیں بکے گا، اس لیے حکومت انہوں نے میرے ہاتھ میں سونپی جبکہ اصل وارث آپ تھے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس پر کبھی آپ کو مرچی نہیں لگی۔ اس کے بعد جب الادین اپنے محل سے باہر آتا ہے جہاں پر اس کی سیکیورٹی میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں ایک آدمی پستول لے کے الادین کے سامنے آتا ہے اور اسے گولی مار کے قتل کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی الادین نہیں تھا بلکہ اس کا ہم شکل تھا۔ الادین ہمیشہ اپنے ساتھ اپنا ہم شکل رکھتا تھا تاکہ اس پر حملہ ہونے سے پہلے اس کا ہم شکل مارا جائے۔ الادین اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے ہم شکل کی لاش پڑی ہوتی ہے تو وہ اسے اٹھنے کو کہتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اپنے چچا تعمیر کو کہتا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اور خود وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے چچا تعمیر کسی کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ الادین بچ گیا، لیکن میرے پاس ایک اور پلان ہے، میں الادین کا ایک اور ہم شکل ڈھونڈوں گا جو ہمارے اشاروں پہ ناچے۔ دراصل الادین کا چچا تعمیر ہی اسے مروا کے خود حکومت کرنا چاہتا تھا تاکہ واڈیا کا تیل دوسرے ملکوں کو بیچ کر ڈھیر سارا پیسہ کمایا جا سکے۔ وہیں الادین کو دکھایا جاتا ہے جس نے رات گزارنے کے لیے ہالی ووڈ کی ایک مشہور ایکٹریس میگن فوکس کو بلایا ہوتا ہے۔ الادین اس کے ساتھ ایک فوٹو بھی بنواتا ہے اور فوٹو دیوار میں باقی لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ یہ تصویریں ان لڑکیوں کی تھیں جن کے ساتھ الادین اب تک رات گزار چکا ہوتا ہے، یعنی الادین لڑکیوں کا بھی شوقین تھا۔ اگلے دن الادین کے انکل تعمیر الادین کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایک بری خبر ہے، یونائٹڈ نیشن چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنے نیوکلیر ہتھیاروں کے بارے میں صفائی دیں، اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ واڈیا پہ قبضہ کر لیں گے۔ الادین امریکہ کے دورے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جب امریکہ پہنچتا ہے وہاں لوگ اس کے خلاف اور ڈیموکریسی کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ الادین کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے اور الادین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ الادین کی سیکیورٹی انچارج کا نام ولسن ہوتا ہے، جو الادین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ رات میں الادین اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک سایہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سایہ کسی اور کا نہیں، اس کے اپنے سیکیورٹی انچارج ولسن کا ہوتا ہے۔ ولسن الادین کو وہاں سے اغوا کر کے ایک ٹارچر روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ اسے ٹارچر کرنے اور مارنے کے مختلف ہتھیار دکھاتا ہے، لیکن الادین ڈرنے کے بجائے اس کا اور ان ہتھیاروں کا مذاق اڑاتا ہے، جس پر ولسن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ الادین کی داڑھی پکڑ کر کھینچتا ہے اور داڑھی میں آگ لگا دیتا ہے۔ اس آگ کے ساتھ وہ خود بھی جلنے لگتا ہے اور الادین اس آگ کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ بندھی رسیاں کاٹ کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اب الادین کی داڑھی جل چکی تھی اور کوئی وہاں الادین کو نہیں پہچان رہا تھا۔ اگلے دن الادین اس جگہ جاتا ہے جہاں اس نے بھاشن دینا تھا۔
وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم شکل چرواہا اور اس کے انکل تعمیر گاڑی میں بیٹھے وہاں پہنچتے ہیں۔ تب الادین سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری سازش اس کے انکل تعمیر نے رچائی ہے۔ پھر وہاں اس کا ہمشکل نقلی الادین بھاشن دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگلے 5 دن میں واڈیا سے تاناشاہی ختم ہو جائے گی اور ڈیموکریسی آ جائے گی۔ یہ سن کر الادین غصے سے ہڑبڑا اٹھتا ہے کہ نہیں، واڈیا میں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ وہ وہاں ریلی کو پھلانگ کے سٹیج پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یو این کے نمائندوں کو بتا سکے کہ اصلی الادین میں ہوں، لیکن اسے سیکیورٹی روک لیتی ہے اور اس پر پانی مارتے ہیں جس سے وہ دوسری سائڈ پہ جا کے لگتا ہے۔ وہاں ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام جولی ہوتا ہے۔ اسے الادین کو دیکھ کے اس پہ ترس آتا ہے اور وہ اسے اپنی دکان پہ لے جاتی ہے۔ وہاں وہ الادین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم میری دکان پہ کام کرو گے؟ یہ سن کے الادین غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور چلا کے کہتا ہے کہ میں اور تمہاری دکان پہ کام کروں؟ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ پھر غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ الادین در بدر کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ وہاں ایک جگہ وہ میرر میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر نتال پہ پڑتی ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتا کرتا بار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس بار میں صرف وہی لوگ جاتے تھے جو الادین سے نفرت کرتے تھے، یا وہ لوگ تھے جنہیں کبھی الادین نے قتل کروانے کا حکم دیا تھا۔ وہ واڈیا سے جان بچا کے بھاگے ہوئے تھے۔ الادین بار میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کام کرنے والا ایک شخص اسے پہچان لیتا ہے اور شور ڈالتا ہے کہ یہ الادین ہے، مارو اسے۔ جب بعد میں موجود لوگ الادین پہ حملہ کرتے ہیں تب وہاں نتال آ جاتا ہے اور الادین کو ان سے بچا لیتا ہے۔ پھر الادین نتال کو لے کے ایک ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے انکل تعمیر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ واڈیا میں ڈیموکریسی آئے جبکہ میں نہیں چاہتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ نتال کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں میری نوکری واپس دینی پڑے گی۔ اگلے دن نتال اور الادین اس ہوٹل میں پہنچتے ہیں جس ہوٹل میں الادین کا ہمشکل ٹھہرا ہوا ہے۔ وہاں پر لوگوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ اتنے میں وہاں تعمیر آتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگلے 3 دنوں میں واڈیا کا نیا سنویدھان پڑھا جائے گا۔ الادین کو وہاں جوئی نظر آتی ہے جسے دیکھ کے وہ چھپنے لگتا ہے۔ نتال پوچھتا ہے تم کیوں چھپ رہے ہو؟ الادین کہتا ہے میں اس لڑکی سے چھپ رہا ہوں۔ اس پہ نتال کہتا ہے اگر تم اس لڑکی کو جانتے ہو تو وہ ہوٹل کے اندر پہنچنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے، کیونکہ ہوٹل کی کیٹرنگ کا کام اسی کے پاس ہے اور ایسے میں الادین کو نہ چاہتے ہوئے اس لڑکی کی شاپ پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ الادین کو دھیرے دھیرے اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے جوئی اسے منع کر دیتی ہے۔ الادین جو کہ اب جوئی سے پیار کرنے لگا تھا، وہ جوئی کی شاپ کا حلیہ ہی بدل ڈالتا ہے اور کسٹمر سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے۔ تبھی اس کے پاس نتال کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے پورا پلان بنا لیا ہے۔ وہ کیٹرنگ کے سامان کے بہانے ہوٹل میں گھس جائیں گے اور نقلی الادین کو ہٹا کے تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے تاکہ واڈیا میں کبھی بھی ڈیموکریسی نہ آئے۔ رات کو جب الادین سو رہا تھا تو اس کے انکل تعمیر ایک پاورفل لیڈی کو اس کو مارنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن الادین اسے مار ڈالتا ہے۔ ایک دن ایک عورت کو شاپ میں ڈیلیوری پین شروع ہوتا ہے۔ الادین کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیلیوری کیسے کروائی جاتی ہے، لیکن وہ کروا دیتا ہے اور بچہ سرکشت پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے جوئی اب الادین سے پوری طرح سے امپریس ہو جاتی ہے اور اسے بھی الادین سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، لیکن الادین کہتا ہے اس سے پہلے میں پوری سچائی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام ایلیسن نہیں بلکہ الادین ہے۔ شروع میں جوئی اس پہ یقین نہیں کرتی، لیکن جو ہی الادین نقلی داڑھی لگا کے اسے دکھاتا ہے تو اسے یقین آ جاتا ہے۔ جوئی کہتی ہے تم نے میرا استعمال کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا، اور اسے وہاں سے جانے کو کہتی ہے۔ الادین اس جگہ سے چلا جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے کہ واڈیا کے لوگ ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ الادین کو پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الادین اور بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ وہ پل سے کود کر خودکشی کرنے والا ہوتا ہے۔ تبھی اس کا دوست نتال وہاں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے واڈیا کے لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن واڈیا کو تمہاری ضرورت ہے، واڈیا کو تمہارے جیسے ایک تاناشاہ کی ضرورت ہے۔ الادین مان جاتا ہے اور اگلے دن جب سنویدھان پڑھا جانا تھا تب الادین نتال کے ساتھ مل کے اس ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے ہمشکل چرواہے کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ہمشکل کو لگتا ہے کہ جو بھی اسے کرنے کو بولا گیا وہ دراصل الادین کے کہنے پہ بولا گیا ہے۔ وہ تو الادین سے بھی بڑا بیوقوف تھا۔ اس کے بعد الادین خود اپنے انکل کے پاس اس منچ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ واڈیا کا سنویدھان پڑھا جانا تھا۔ وہ اس پیپر کو پھاڑ لیتا ہے جس میں لکھا تھا کہ واڈیا میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ڈیموکریسی ہوگی۔ الادین اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ اس کے انکل تعمیر کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب الادین یہ کہنے والا ہوتا ہے کہ واڈیا میں ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ رہے گی کہ اچانک وہاں جوئی آ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے الادین کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ واڈیا میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ڈیموکریسی ہوگی۔ اس بات سے جوئی خوش ہو جاتی ہے اور بھاگ کے الادین کے گلے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں الادین کا انکل تعمیر اس پہ گولی چلاتا ہے
لیکن اس کا ہم شکل اس کے سامنے آ جاتا ہے اور گولی اسے لگ جاتی ہے، لیکن وہ مرتا نہیں، وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد الادین واڈیا واپس جاتا ہے اور الیکشن کرواتا ہے، جس میں وہ بھاری اکثریت سے جیت جاتا ہے۔ یہاں پہ جوئی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہودی ہے۔ الادین یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، انہیں مٹانا چاہتا تھا، لیکن یہاں کچھ بول نہیں پایا۔ وہیں پہ ہمیں اسامہ بن لادن کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹی وی پہ ان کا انٹرویو دکھایا جاتا ہے، جس میں جوئی بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ الادین یہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا ابارشن، اور یہ فلم الادین کی بیوقوفیوں پہ یہیں ختم ہو جاتی ہے۔